بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بابا صاحبہ سے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے اور یہ ایک بڑا غیر معمولی مشاہدہ ہے جو اشفاق صاحب کو ہوا اور آپ نے تحریر کیا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جب اشفاق صاحب نے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر میں جو سنبل کا درخت ہے اس کو کٹوانے کے لیے کچھ لوگ بلائے ہیں اور خود آپ دفتر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کل 5 آدمی ہیں جن میں سے 4 جوان اور ایک بڑی عمر کا آدمی ہے۔ جب آپ کوٹ انگلی پر لٹکا کر باہر نکلتے ہیں تیار ہو کر تو آپ کی ان 5 سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ 5 لکڑہارے پلاٹ میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور ایک دوسرے سے بات کیے بنا اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑا لکڑہارا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سلام کر کے بولا، لو جی ہم ٹھیک وقت پر پہنچ گئے ہیں۔ میرا نام وریام ہے، یہ 2 میرے بھتیجے ہیں اور ایک میرا بھانجا ہے اور ایک میرے استاد کا بیٹا ہے۔ ہم انشاءاللہ شام تک فارغ ہو جائیں گے اور آپ کے آنے تک سارا کام نپٹا لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے کوٹ جو ہے وہ اپنی موٹر میں رکھا، گاڑی سٹارٹ کی اور دفتر روانہ ہو گئے۔ راستے بھر آپ لکھتے ہیں میں سوچتا گیا کہ اس کام کے بارے میں آپ نے جو بات ان سے ہوئی تھی اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ آپ لکھتے ہیں دفتر پہنچنے سے ذرا سا پہلے میں نے مڑ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر وہ فائل نہیں تھی جس سے آج کے ضروری کام بندے تھے۔ میں نے وہیں سے گاڑی موڑی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں نے گھر کے کھلے پھاٹک کے باہر گاڑی روکی تو بابا وریام دونوں ہاتھ باندھے سنبل کے تنے کے پاس کھڑا تھا اور اس کے 4 نوجوان نائب لکڑہارے سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ بابے کے چہرے پر دکھ اور کرب کے آثار نمایاں تھے اور وہ نیچی نظروں سے تنے کے حالے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بندھے ہوئے ہاتھوں اور ڈبڈباتی آنکھوں سے چہرہ ذرا اوپر اٹھا کر درخت کے تنے پر نگاہیں گاڑ دیں اور اونچی آواز میں کہا، سنبل بادشاہ، جنگل بنا کیا راجیا، تیرے پرکھ تجھ سے راضی رہے، تیری نسل کا رستوں راہوں ندیوں دریاؤں پر راج رہے، تیرے پھلار میں پنچھی پکھیروں کے آہنوں کی بستیاں آباد اور تیری چھاؤں میں ڈھور ڈنگر دلشاد رہے۔ ہم لکڑہارے امر کے تحت تیرے حضور میں آئے ہیں اور امر کی مجبوری میں تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ آج تیرے کاٹنے کا امر ہو گیا ہے اور امر کے سامنے جتنا مجبور تو ہے اتنے ہی مجبور ہم لکڑہارے ہیں۔ ہم کو اذن دے کہ اگلے جہان تیرے اور ہمارے درمیان حق حقوق کا جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے اور ہم غریب مارے نہ جائیں، ہماری نسلوں پر بھار نہ پڑ جائے۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھول کر تنے پر رکھے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑا، پھر پلٹ کر بولا، مبارک ہووے، اذن ہو گیا، میرا کلہاڑا دے راجن۔ اس کے بھانجے نے پیچھے ہٹ کر بابے وریام کا کلہاڑا اٹھایا اور اس کا پھل چوم کر بابے کو پکڑا دیا۔ بابے نے کلہاڑا کندھے سے اوپر اٹھا کر اونچی آواز میں کہا، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر تھالے کے پاس سنبل کے تنے کو ٹک لگایا اور پھر اسی طرح ٹک پیچھے کھڑے چھوٹے لکڑہارے کا اللہ الا اللہ کا ورد اونچی آواز میں کرتے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا بابا وریام نے اپنے کلہاڑے کے ٹھیک ٹھیک منطبق نشانوں سے سنبل کے نچلے تنے میں کتھئی رنگ کا ایک ہالا ڈال دیا، پھر اس نے پیچھے ہٹ کر اپنا کلہاڑا چھوٹے لکڑہارے کو دے دیا۔ مجھے گیٹ کے پاس کھڑے دیکھ کر اس نے میرے قریب آ کر فخر سے کہا، بڑا شہ جوان اور پاک باز رخ ہے، اس کی تو گلی ہی 18 فٹ کے قریب ہوگی۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں میں ان کی اس قربانی سے اس قدر متاثر ہوا تھا
کہ میں نے جذبات میں آ کر اعلان کر دیا کہ یہ ساری چیزیں، درخت کی ٹہنیں، شاخیں، پتھر، یہ گلی سب آپ کی۔ وہ سارے کے سارے میرا یہ اعلان سن کر حیرت میں آ گئے اور مسکرا مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ بابا وریام نے کاسو سے کہا، لے تو جلدی سے جا اور گلی اٹھانے کا بندوبست کر۔ کاسو الٹے پاؤں پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ پھر بابا وریام نے راجن سے کہا، تو اوپر چڑھ کر دیکھ، کوئی پنچھی پکھیرو، چینگر، بوٹ، آنڈا، پوس تو کسی آلنے میں نہیں۔ راجن اپنا کڑھالا ساتھ لے کر اس قد آور درخت پر ایسے چڑھ گیا جیسے ہم لفٹ پکڑ کر چوتھی منزل پر جاتے ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر نظر دوڑائی اور بولا، کچھ نہیں ماما، کوئی بھی نہیں۔ وریام نے کہا، بسم اللہ کر کے ٹہنی کو ٹک لگا اور ساتھ کے ٹہنوں کو بچا، ان کو الٹا کلہاڑا نہ لگ جائے۔ راجن نے کہا، تو فکر ہی نہ کر ماما، آج کوئی پہلی بار تو درگاہ پر نہیں چڑھا جو سائیں بادشاہ کو سٹ پھیٹ مار دوں گا۔ اشفاق صاحب نے ان کو کہا، آپ لوگوں کو اتنی اونچائی پر چڑھتے ہوئے کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس طرح سے تو ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ ہے۔ وریام نے کہا، نہیں سرکار، صدق یقین ہو تو درخت لکڑہارے کی آپ حفاظت کرتا ہے۔ آج تک کسی رخ نے لکڑہارے کو گرایا نہیں، کسی کی نیت بد ہو تو پھر دوسری بات۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں، میں نے اندر سے کرسی منگوا لی، دفتر فون کر دیا کہ آج نہیں آؤں گا۔ سامنے لان میں اڈا جما کر بیٹھ گیا اور اپنے سنبل کو کٹتے دیکھنے لگا۔ درختوں اور انسانوں کا ہزاروں لاکھوں برس کا ساتھ ہے۔ شاید جب انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا تو درخت بھی دوتا ہو کر انسان کے سامنے جھک گیا تھا۔ درخت کٹتا دیکھ کر بہت سے لوگ ہمارے پھاٹک کے سامنے جمع ہو گئے تھے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، بچے بھی اور بوڑھے بھی۔ میں نے بشیرے کو آواز دے کر پھاٹک بند کرنے کے لیے کہا تو وریام نے منع کر دیا کہ بعض ٹہنا مرضی کا مالک ہوتا ہے، گرتے وقت پہلو بدل لیتا ہے، بند پھاٹک پر گرے گا تو پھاٹک کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو کھلا ہی رکھیں۔ 2 بڑے بڑے ٹہنے کاٹ کر راجن نیچے اتر آیا تو بابے نے کمالے سے کہا، یہ آڑا ٹہنا تیرے سوا اور کسی سے نہیں کٹے گا، پیر رکھنے کی جگہ تنگ ہے، اس کو کھبی مارے گا تو کٹے گا نہیں، تو گلی کے ساتھ ہی لگا رہے گا۔ کمالہ لانگڑ کس کے اور دونوں ہاتھ کانوں سے لگا کر تنے پر چڑھ گیا اور راجن اسے کراس کر کے نیچے اتر آیا۔ کمالہ سنبل پر ایسے کھڑا تھا جیسے ہوا میں کھڑا ہو۔ اس نے الٹے پہلو سے کلہاڑا گھما گھما کر ٹہنے پر ضربیں لگانا شروع کی تو بڑے بڑے چھوٹے اور چھوٹی چھوٹی چیریں ہوا میں راکٹوں کی طرح اڑنے لگیں۔ اماں جمعدارنی گھر سے کھیس لے آئی تھی اور گرتے ہوئے چھوڑے اٹھا اٹھا کر لان پر بچھے ہوئے کھیس میں ڈال رہی تھی۔ بابا وریام اپنا حقہ اٹھا کر میرے پاس آ گیا تھا اور لان میں بیٹھ کر اوپر دیکھنے لگا تھا۔ اس نے مجھے متوجہ کیے بغیر اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، بڑا صبر مند برچ ہے، خوش مزاج اور دیالو ہے، کس طرح سے اپنی دیہ کے ٹوٹے زمین پر پھینک رہا ہے جیسے ہاتھی پر بیٹھا سخی بادشاہ دونوں طرف مہریں لٹاتا جا رہا ہے۔